آج کے مہمان دور اندیش ہیں یا نہیں، اندیش ضرور ہوگا آپ کو. خواتین و حضرات، سب کانٹیننٹ میں جب اسلام آیا تو یہاں پہ بدھسٹ اور ہندو پہلے سے موجود تھے. جہاں بھی انٹر میرجز آف ریلیجن اور تھیولوجیز ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں، اور ایک بہت کمفرٹیبل خیال جو ہوتا ہے دیٹ از آف کہ جن فنومناز کو آپ فلسفی میں، میٹا فزکس میں یا ایسکٹولوجی میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، ان کو آپ سپر نیچرل، ایب نارمل یا سب کانٹیننٹ کی لینگویج میں ہم ان کو جنات کا یا جادو کا اثر بھی کہتے ہیں. آج ہمارے ایک انتہائی معتبر ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے جن کا کہ لاہور شہر میں کم از کم مجھے اس بات کا علم ہے بڑا نام ہے اس موضوع پہ، اور ان کی اگر آپ کلائنٹشپ دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب پیر حکیم عطا اللہ قادری صاحب. السلام علیکم سر. السلام سر. خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت، اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ قاری صاحب، آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے؟ تعلیم کہاں سے، لاہور میں کب سے آپ رہے، اور پھر کیسے اس معاملے کو آپ تعلیم میری سرگودا سے ہے. میں سرگودا میں ہی دین کی تعلیم حاصل کی، طب کی تعلیم حاصل خوشاب سے کی، اور روحانیت کا سلسلہ جو ہے یہ خاص کر کے میرے استاد، سب سے بڑے استاد تو والد محترم ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ اسرائیل عالمگیر والے بہت بڑے عالم تھے، عامل بھی تھے، وہ بھی استاد ہیں. یہاں لاہور کے بہت شیخ الحدیث ہیں، مولانا موسیٰ روحانی بازی کے نام فیروز پور روڈ پہ. ہاں جی، یہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، انتقال فرما گئے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے استاد ہیں. بے شمار علماء جو اس نظریے میں، خاص ایک تصوف کے استاد تھے مولانا علیار خان صاحب چکڑالے کے، بڑے مشہور عالم بھی تھے، تصوف کے میرے وہ استاد ہیں. اس کے علاوہ روحانیت کے لیے ہم بے شمار علماء کے پاس، شیخ الحدیثوں کے پاس جاتے رہتے ہیں. جیسے خواجہ خان محمد صاحب ہیں ہمارے کندیاں شریف والے میں پچھلے مہینے ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا. تو ان سے مجربات لیتے رہتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، خاص کر کے بھائی جو ہمارے پاس مریض آئے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. تو باقاعدہ میں نے یہ والد سے ہی یہ شروع کیا تھا. اس کے بعد ان کی وفات مبارک کے بعد تو میں بے شمار علماء سے، بڑے بڑے علماء جو ہیں خاص کر کے جو عملیات میں جن کا نام ہے، ان سے یہ سیکھتا رہا. تو یہ عملیات میں کس طرح آگے آپ تعلیم میں یا تدریس میں یا اس طرف؟ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ یہ تھا ہمارا فن تھا، یہ طب، فن طب کے ساتھ ہم تھے. ہم 5 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، 4 چھوٹے ہیں. ہم طب کے اعتبار سے روحانی علاج کے علاوہ جسمانی علاج بھی کرتے ہیں. صحیح. جسمانی علاج کے دوران ایسی چیزیں رکاوٹیں حائل ہو جاتی کہ انسان کو ادویات کا فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. تو پھر جب تشخیص کرتے اس کی طرف جب آئے تو پتہ چلا کہ اگر انسان پہ جادو کا اثر ہو یا جنات کا اثر ہو تو یہ ادویات ہماری جو ہیں ان کا بھی فائدہ رک جاتا ہے. یہ علمیات جن کو آپ کہہ رہے ہیں یا عملیات ان کا آپ جن کو کہہ رہے ہیں، عملیات جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کا مطلب ہے کہ جنات کا یا جادو کا اثر ہونا؟ ہاں جی، یعنی کسی پہ جادو کا جنات کا اثر ہوتا ہے تو ہم اس کی پہلے جس طرح ایک تشخیص ہے، ایک ڈاکٹر کسی مرض کی تشخیص کرتا ہے، تشخیص کے لیے اس کو بڑی بڑی وہ سٹول چیک کرتا ہے، بلڈ چیک کرتے ہیں، یورین چیک کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، اور بے شمار ایسے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ایک مرض تک پہنچ جائیں. اس طرح ہمارے ہاں بھی ایک تشخیص ہے. اگر کوئی بدنی مرض ہے تو اس کی بھی تشخیص کرتے ہیں، اگر کوئی روحانی مرض ہے، جن ہے یا جادو ہے، تو اس کی بھی ہم ایک روحانی تشخیص کرتے ہیں. جادو اور جن میں الگ الگ تشخیصیں ہیں دونوں کے الگ الگ تشخیصیں ہیں. اچھا، اس میں جادو کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ جادو کی تشخیص بے شمار علماء نے لکھی ہیں، اس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں. مثلا ایک بدن پہ لگا ہوا کپڑا جو ہے اس کو ہم ماپتے ہیں. اچھا. 1-2 دن پہنا ہوا بدن کا خوب اثر اس میں ہو تو اس کو ماپتے ہیں. ماپنے سے وہ کپڑا یا کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. اگر وہ کپڑا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. اگر کم ہو جاتا ہے تو اس پہ جادو کا اثر ہے. اگر وہ کپڑا زیادہ ہو گیا ہے تو اس پہ جنات کا اثر ہے. اگر نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اس پہ جادو ہے نہ جنات کا اثر ہے، بلکہ کوئی بدنی مرض ہے. کپڑا فزیکلی زیادہ یا چھوٹا ہو جاتا ہے؟ فزیکلی سے. لیکن حکیم صاحب اس میں کپڑے کے اندر اپنی بھی تو ایلاسٹیسٹی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کو ہم رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پیمانہ رکھتے ہیں. جی. بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنے ہاتھ میں یہ کمی بیشی کر لیتے ہیں، یہ کپڑا کھینچ لیتے ہیں، تو اس میں اس بندے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیمانہ ہے، اس پہ رکھو. رکھنے کے بعد ہم اس کے ایک طرف اس طرف لکیر لگا دیتے ہیں، ایک اس طرف لکیر لگا دیتے ہیں، پھر پیمانہ اس سے کہتے ہیں نا، کپڑے کو ہلاتے ہیں، پھر پیمانہ رکھتے ہیں، اس پہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر وہ کم بیش جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ یقین کرتا ہے کہ نہ تو یہ کپڑے کو ہلایا گیا
پیمانہ ہے نا، یہ پیمانہ کم بیش ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کپڑے میں ہی کوئی کمی بیشی آئی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اگر اتفاق کبھی ہوا، مجھے نہیں اندازہ آپ کو اس بات کا اتفاق ہوا کہ نہیں، کہ بہت سے ایسے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی پروگرام آتے ہیں جن میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ایک چیز دیں گے، لیکن آپ کے کسی جاننے والے کے پاس سے وہ چیز برآمد کرائیں گے جو کہ آپ سے بہت دور کھڑا ہے، اور وہ کوئی عملیات میں ملوث جھوٹ نہیں ہے جی۔ یہ دیکھو نا جی، ہمارا تو یہ جہاد یہ ہے کہ ہم نے جھوٹوں کے خلاف ایک برسر پیکار ہیں، اور غلط لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو وہ پیسے بھی دیتے ہیں، ایمان، چونکہ ان کو ایمان کا پتہ کو نہیں، ایمان بھی ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے بیٹھا ہے، مخبوط الحواس قسم کا آدمی ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے نہ اس کو غسل۔ اچھا، یہ جو ہڈیاں نکالنا ہے زمین میں سے یا یہ گڑیا ساری میں، عملیات یہ کے کیا چیزیں؟ عاملوں کے یہ سارے اپنے فن ہوتے ہیں، ہڈیاں کہیں دفن کرنا، کہیں سے طویل نکالنا، ان کا جادو سے کوئی تعلق کوئی جادو سے تعلق نہیں، نہ اس کا کسی عمل سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ان کا صرف فراڈ بازی ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لو جی، ایک جگہ سے ایک گڑھا کھدوایا، دوسری سے کھدوایا، تیسرے سے کھدوایا، چلاکی سے کسی میں کوئی ہڈی پھینک دیا، لو جی ان کو چیک کرو، کسی کوئی ہڈی نہیں۔ اچھا، یہ جو پن لگانے والا ہے گڑیوں میں، یہ عمل ہے؟ یہ بعض دفعہ جو پن لگائے جاتے ہیں، کچھ عمل پڑھ کے کسی چیز پہ پن لگائے جاتے ہیں، تو اس سے کوئی جادو کے ایسے معاملات ہیں۔ دیج کی گھمانے والا ہے جادو؟ ہاں، دیج کی گھمانے والا نہیں، دیج جیسے ہانڈی کا عمل ہم بھی کرتے ہیں، اس کو ہم توڑ کہتے ہیں، جنات کو جلانا، یا اس کو جادو کا توڑ ہانڈی سے کرتے ہیں اس سے، یہ جادو ہے؟ جادو اور چیز ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ جادو جو ہے، یعنی جادو کے لفظی معنی ہے بلال صاحب تبدیل کر دینا۔ ٹھیک، جادو بمعنی تبدیل کر دینا۔ ایک آدمی صحت مند ہے، اس پہ جادو کیا، اس کی صحت خراب ہو جائے۔ ایک آدمی بڑا ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، آسائش سے زندگی گزار رہا ہے، ایسا جادو ہوا تو اس کو جنات سے کیسے جدا کرتے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پہ جادو ہے یا یہ جنات کا اثر؟ ہاں، وہی میں کہہ رہا تھا کہ جب وہ تشخیص میں جب کپڑا بڑھ جاتا ہے تو جنات ہیں۔ یہ صرف ایک کپڑے کے بڑھنے اور کم ہونے سے پتا ہاں، چلتا ہے؟ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم پانی بھی دم کر کے دیتے ہیں، چینی دم کر کے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، اس سے چینی جو ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھکی ہو جائے تو جادو ہے، کڑوی ہو جائے تو جنات ہیں۔ لیکن حکیم صاحب، یہ تو جو کھانے والا وہ بتائے گا نا کہ پھیکی ہے کہ نہیں؟ وہ بتائے گا، وہی ہمارے پاس مریض نہیں آنا ہے، مریض پہ ہم یہ تشخیص کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب مریض اگر غلط بھی بتا رہا ہے تو تشخیص غلط ہو گئی؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ کپڑے والی بھی تشخیص کریں گے۔ اگر ایک شخص نفسیاتی طور پہ فرض کیجئے کہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، بہت پریشر میں ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ چینی کا ذائقہ محسوس نہ کر سکے اپنے سٹریس کی وجہ سے، اپنی انگزائٹی کی وجہ سے۔ پہلے اس سے چینی کھلائیں، گڑ کھلا دیں، کوئی میٹھی چیز کھلا دیں، اس کو ضرور ذائقہ تو اس کا محسوس ہوگا نا جی۔ یعنی یہ تین تشخیصیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک تو ایگزیکٹ اس پہ بیٹھے گی نا جی۔ اچھا، چینی کی ہے، پانی کی ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ جو بدن پہ لگی ہوئی قمیض ہے اس کی ہے۔ اچھا، ہاں جی، ہم تشخیص تک جب پہنچتے اچھا، ہیں، ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ فرض کیجئے کہ اس انسان کے اندر ایک جن گھسا ہوا جن گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں خون کی طرح اس کے اندر گردش کر رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ تو ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدن انسان میں داخل ہوتے ہیں، اور یجری کما جری الدم، بدن میں ایسے چلتے ہیں جیسے خون چلتا ہے۔ اور ایک جنات جو ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہر وقت بدن انسان میں رہے، وہ اس سے نکل بھی جاتا ہے، پھر اسے تکلیف دیتا ہے، پھر نکل جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسانوں کے اندر جا کے رہے؟ یہ ان کی فطرت ہے، انسانوں میں جا کے رہنا؟ جا کے فطرت سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کو تنگ کرنا، یہ جب آگ سے پیدا کیے گئے، جب تک آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے تو وہ انسان کو تکلیف دے گا۔ اور قرآن میں شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا ظاہری دشمن ہے۔ اب یہ جو اس کی ضروریت ہے جنات، وہ انسانوں کے دشمن ہے۔ لیکن ایک مثال کے طور پہ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ہندو مائتھولوجی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چاروں عناصر اس کے اندر موجود ہیں۔ جب جنات اس میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک عنصر ہیں اس میں سے، آگ کا۔ تو تکلیف دینے کا مقصد ہوتا کہ یہ نفسیاتی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس کا سمٹم کیسے پتہ جسمانی چلتا ہے؟ تکلیف یہ مراد یہ ہے کہ جب بدن انسان پہ بعض جنات جب داخل ہوتے ہیں، اس پہ اپنا حلول کرتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی میں اس سے مختلف قسم کے حرکات بھی کرواتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اس طرح۔ لیکن حکیم صاحب، جیسے آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو بہت سی لیتھیم کی کمی کی وجہ سے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے وہ معاملات اور کر چیز رہے ہے۔ ہیں۔ یہ کیسے فرق کیسے کریں گے دونوں؟ یہ جب ایک انسان پہ، ہر انسان کے دماغ پہ یہ قابض نہیں ہو سکتے، ہر انسان کے بدن میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں جو کہ انسان تھوڑا سا ویک ہو، یعنی اس نے ایسی کوتاہیاں کی ہوں، ایسی کمیاں اس میں ہوں، جیسے نماز نہیں پڑھتا، ناپاک رہنا، پاکیزگی کا صحیح پتہ نہ ہو، تو اس طرح کے معاملات صحیح جو معمولات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات و شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے فرمائے ہیں، وہ نہیں پڑھتا ہو، تو اس پہ ان کا جب قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کو بے ہوش بھی کرتے ہیں۔ بے شمار ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ہم جب ان پہ دم کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
باقاعدہ ان میں وہ بولتے ہیں، اپنا نام الگ اس سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں جی، اس لیے آئے ہیں جی، ہم پہ اس نے پیشاب کر دیا تھا، یا اس نے کوئی ہمارے بچوں پہ اوپر پاؤں رکھ دیا تھا، یا ہماری لیکن پاکیزگی حکیم صاحب ہم تو پھر بھی طہارت اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ویسٹ کے اندر تو بالکل بھی نہیں رکھتے، پھر ان کو جنات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا، اور میں یہاں بیٹھا ہوں، جیسے میرے القاب میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عالمی معالج ہے، عالمی معالج سے مراد ہے کہ میں پوری دنیا سے میرے پاس مریض آتے ہیں، اچھا، اور پھر کرسچن بھی آتے ہیں، عیسائی، یہ انگریز ناروے سے، اوسلو سے، ناروے کا ہے، دارالخلافہ اوسلو ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کپڑے سے یا چینی سے یا گڑ سے یا پانی سے کہ اس کے اندر جن ہے یا نہیں، پھر آپ کیا علاج کیا کرتے ہیں؟ پھر علاج ہم اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ اللہ کے اسماء ہیں وہ پڑھتے ہیں، کچھ مجربات جو بزرگوں نے فرمائے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور دم کرتے ہیں اسے؟ دم کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے طبی شرعی اسلام میں اس کو نشرہ کہتے ہیں، کسی کا روحانی علاج کرنا، پانی پہ دم کر کے اس کو پانی پلانا، یا کچھ قرآن کے آیات پڑھ کے اس کو دم کرنا، یا پھر پانی پڑھ کے دے دینا، تیل پڑھ کے دے دینا، وہ مختلف اعضاء پہ جیسے لگانا ہوتا ہے، اچھا، یہ بڑی آپ کو کبھی عجب بات لگتی ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، ہاں، اس کے باوجود وہ اشرف ہونے کے باوجود بھی اپنی زیر جو اس کے خلقت ہے اس سے وہ تاثر لے رہا ہوتا ہے؟ بلال صاحب، بات یہ ہے کہ ایک اشرف المخلوق ہے، اس میں یہ صفات ہوں تو پھر وہ اشرف ہے۔ جب قرآن میں آتا ہے بلہم عدل، کہ جب وہ اللہ کی منشاء خداوندی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا تو اشرف نہیں ہے، تو وہ اشرف نہیں ہے، بلہم عدل، جنگلی جانوروں کی مثال اللہ کریم دے رہے ہیں، اور بلکہ ان جنگلی جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب سارا ویسٹ نماز نہیں پڑھتا، سنو وہ تو ہے۔ اب ایک طرف اللہ کریم فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ان جنوں کو، انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرے پہ یہ تکلیف نہیں ہوتی، بس یہ بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، اللہ کا رحیم اور کریم ہے۔ اپنی پریکٹس میں کبھی آپ نے ایسا غور کیا کہ جو جنات کا زیادہ تر اثر ہے یہ لوور اور مڈل کلاس کے اوپر زیادہ آتا ہے؟ جو عمرہ کے اوپر جنات آتے ہیں وہ زیادہ تر بنیادی طور پہ کیا کہنا چاہیے، فزیکل پوزیشن میں زیادہ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے یا برے عمل کر رہے ہیں، جن ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ سوتا ہے، وہ زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ جسے کہنا چاہیے سیکشل موربڈیٹی کے زیادہ ہوتے ہیں، اور جو نیچے کی کلاس ہے ان کے اندر ان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز زیادہ ہیں۔ یہ کلاسز میں بھی ایک ڈفرنس ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ ڈفرنس کوئی نہیں، ہمارے پاس جب آتے ہیں مریض، میرا تو خیال یہ ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی آتے ہیں بے شمار، ان کے پرٹیکولر پرابلمز ہیں جنات کے ساتھ، جنات کے ساتھ ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، بڑے لوگوں، جتنا بڑا انسان ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ حسد ہے، اتنے لوگ اس کے جو ہے نا جی اس کو چاہنے والے نہیں ہیں، اتنی اس کی برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، جیسے حسد ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ حاسد من شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے پناہ مانگو جب وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کیا ہے؟ حسد بھی ایک جادو ہے۔ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کارخانہ، لیکن آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ رزق جو ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، پھر کوئی اس میں رکاوٹ کیسے ڈالے گا؟ رزق تو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کریم جسے رزق جتنا چاہتے ہیں بغیر حساب دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں انسانوں کے اعمال ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک پھر وہ تقدیر کی طرف چلے گا نا جی۔ اچھا، ایک بات، جب یہ انسان تقدیر پہ آئے گا، لو جی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں جنت میں جاؤں گا، یا کوئی کہے گا کہ میں جہنم میں جانا ہے، نماز پڑھوں نہ جاؤں جہنم میں جاؤں گا، نہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب دنیا میں یہ نیک کام کرے گا تو یہ اللہ کی طرف جنت میں جائے گا۔ کہنا علامہ نے وہ حدیث قدسی نہ پڑھی ہو، بہرحال اس آرگومنٹ کو ہم نہیں کرتے۔ یہ فرمائیے کہ جب یہ سمٹمز آپ کو پتہ چل گئے، اب آپ نے اس کا علاج کیا، آپ یہ پھر کیسے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اب تم جن میں سے آزاد ہو گئے، جن تم میں سے چلا گیا؟ جن کبھی آپ کو فزیکلی یہ بتاتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں؟ جی بالکل، ہمارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، سامنے آ کر مجھے اس بندے کے اندر سے بولتے ہیں، بندے کے اندر ہی جب وہ حاضر کرتے ہیں ہم، تو وہ بولتے ہیں کہ لو جی ہماری یہ، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ لڑکا ہے جی، اسے کوئی لڑے نہ، اس کے ساتھ لڑائی کوئی نہ کرے، یہ فلاں جگہ پہ نہ جائے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا کبھی آپ نے سوچا، آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ وہ جو انسان جو اپنی آواز بدل رہا ہے، مثلا ایک عورت جو ہے، آواز بدلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی ہی آواز میں اپنی آواز ہوتی ہے اکثر و بیشتر، تو حکیم صاحب یہ تو پھر بہت بڑی کوئی گارنٹی نہ ہوئی نا کہ وہ جن نہیں بول رہا ہے؟ یہ آواز کا بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ اگر وہ یہ دیکھیں نا جی، ایک بندے کو بے ہوش کرتے ہیں، ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں،
انیستھیزیا لگاتے ہیں اس کو بے ہوش کرنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے، تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اس کو وہ کوئی چیر پھاڑ کرتے ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں. جب وہ انسان بے ہوش ہوتا ہے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اسے سزا بھی دیتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، انگلیاں پکڑ کے مروڑتے ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے، وہ چیخے چلائے کہ مجھے معافی دے دو. تو بعد میں جب آپ جب یہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو جن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. تو جب بعد میں اس انسان سے پوچھا جاتا ہے، اس کے لواحقین پوچھتے ہیں کہ بھائی تجھے تو یہ بال تیرے پکڑ رہا تھا، یہ یوں کر رہا تھا، تو یہ تمہیں کوئی محسوس ہوا؟ کہتا نہیں مجھے. تو ایک زمانہ تھا جب کہ کوئی تھوڑا سا شخص پاگل ہو جاتا تھا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، تو اس کو جا کے جھٹکے بجلی کے لگاتے تھے، اس کا کیمیکل بیلنس جو ہے وہ شفٹ ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ تکلیف جو ہے بجلی کے جھٹکوں سے جنات کا اثر فوراً ختم ہو جاتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں پھر آ جاتا ہے. اچھا، آپ ایسا نہیں سوچتے کہ وہ کیمیکل ڈس بیلنس جو ہوا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے؟ یتحبط الشیطان من المس، قرآن میں ایک واضح جب بات آ جاتی ہے تو پھر اس کے یتحبط الشیطان من المس، جب شیاطین انسان کے دماغ کو چھوتے ہیں تو گویا وہ مقبوط ہو جاتا ہے. یعنی کہ جنات جو ہیں وہ بجلی کے جھٹکے لگنے کے بعد 24 گھنٹے تک واپس نہیں آ سکتے. ہاں پھر وہ آ جاتے ہیں. تو مطلب ان کا اور ہمارا ٹائم برابر ہے؟ نہیں، 24 گھنٹے سے مراد کوئی ضروری نہیں 24 گھنٹے، ایک لمحے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے وہ چلا جاتا ہے، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے اسے تکلیف نہیں ہوتی، بولے پھر تکلیف. اچھا، اگر وہ لوگوں میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہیں، فرض کریں کہ ہر انسان کے ساتھ بھی ایک جن ہے جیسے آپ فرما رہے تھے، تو ان کا جو کھانا پینا ہے وہ گوبر اور ہڈی ہے، ٹھیک؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے جنات کے لیکن ان کا ٹائم اور دن اور رات وہی ہے، شب و روز جو کہ ہم گزارتے ہیں. جی ہاں، انسانوں کی طرح شب و روز. اسی طرح نبی علیہ السلام ان کے نبی ہیں، یہی قرآن ان کی کتاب ہے، اسی طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ روزے رکھتے ہیں. اور اسی طرح ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے غذا تعین فرمائی، اسی طرح ان کی ایک جگہ بھی مخصوص فرمائی کہ تم اس جگہ رہو، ان جگہ پہ رہو جن جگہ پہ انسان کی پہنچ نہیں ہے. اچھا، ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے یہاں پہ جو صرف سب کانٹیننٹ میں نے سنا، یہ ہے موکل کا. یہ موکل کیا چیز ہے؟ موکل بلال بھائی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی کلام ہے، جیسے قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کچھ دعائیں ہیں، کچھ اللہ کے اسماء ہیں، جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو اس کے زیر ماتحت کچھ اللہ کی رحمت ہے، اس کو ہم موکل کہتے ہیں. نہ وہ جن ہوتا ہے نہ وہ فرشتہ ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت کو موکل ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کی رحمت ہی کیوں نہیں کہتے؟ رحمت یعنی وہ ایک ایسی لطیف چیز ہے، نہ فرشتے کا لفظ اس پہ آتا ہے نہ جن کا آتا ہے، لیکن مخلوق ہے. موکل ایک مخلوق ہے. حضرت صاحب، یہ ایک بڑی عجیب سی بات نہیں ہوگی جیسے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ایک درمیان کی چیز ہے لیکن ہے وہ اللہ کی رحمت؟ دیکھو نا جی، اب دیکھو ہم جیسے ہم غلمان کہتے ہیں جی، غلمان جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنت میں، نہ اس کو حور کہہ سکتے ہیں نہ اس کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ تو اس دنیا کی بات ہے نا جہاں پہ جینڈر اپلائی نہیں کرتا. اسی طرح یہاں تو جینڈر اپلائی کرتا ہے. یہ جو ہے نا جی، بعض قرآن کی آیتیں یا بے شمار ایسے عملیات ہیں جن کے زیر محتاط وہ موکل ہوتے ہیں، اس کو موکل ہی بولتے ہیں. فرشتہ اور جن وہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں؟ پیغام رسانی نہیں کرتے. جو موکل ہیں انسانوں سے گفتگو نہیں کرتے. جیسے جنات کوئی کسی کو تکلیف دے تو گفتگو ہو سکتی ہے، ویسے الگ سے بیٹھ کے جنات، لیکن وہ بھی جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ بھی اسی انسان کے لب و لہجے میں ہوگی، اسی کے لب و لہجے میں ہوگی. سو اس کا مطلب حکیم صاحب یہ ہوا کہ کوئی ایسا فزیکل ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مثال کے طور پہ میں کو میرے جو جن ہے میرے میں جن نکال کے یہاں بٹھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا بلال صاحب. بات یہ ہے، سو یہ پھر ایک نفسیات میں حکیم صاحب ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں سیلف سجیشن. اب آپ اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی، جیسے جنات کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. لا ترونہم کا مطلب ہے کہ یہ تمہیں نظر نہیں آتے. اب سر درد ہمیں نظر نہیں آتا، پیٹ درد نظر نہیں آتا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ ہمیں اسی پہ یقین کرنا پڑے گا کہ یقیناً اس کے سر میں درد ہے. تو اسی طرح جنات ایک آدمی کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری تشخیص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ جن ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی جن ہے، جی ہمیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی تم پہ جن نہیں ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ کیسے کوئی فیصلہ کرے؟ ایک شخص ہے وہ جانا چاہتا ہے کسی کے پاس اس ذہن کے ساتھ کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعی سچا ہے، کیسے تشخیص ہوگی کہ یہ عالم جو ہے یہ عملیات میں سچا ہے اور یہ عالم عملیات میں جھوٹا ہے؟ یہ تو صرف زبان کی بات ہوگی نا. پھر عالم دیکھیں نا جی، اب اس میں کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں. صحیح. اب ایک آدمی کے بارے میں کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ کچھ پڑھا ہوا ہے. جیسے میں نے یہ چاندی کتابیں مثلا یہ لکھی ہے اپنی جن اور جادو پہ اور حکمت نبوی پہ لکھی ہے، اس پہ بڑی محنت کی ہے. کچھ عملیات ہیں جیسے بزرگوں کے بتائے ہوئے، یہ آیات والحراس یہ پڑھتے ہیں ہم جنات کے لیے، صبح شام پڑھتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اب
اور ایک آدمی ہے جی اس کو بیچارہ نہ نہاتا ہے، سال سال اسے غسل وہ نہیں نہاتا، سگریٹ اس کا پی رہا ہے جی، کوئی آدمی اس کے پاس چلا گیا ہے تو وہ علاج یہ ہے جی سائیں جو ہے نا جی وہ ہمیں سگریٹ کا گل دے دیا اس نے، بس اب ہمارے کام ہو جائیں گے جی، کسی پہ وہ تھوک رہے ہیں. دیکھو نا جی نبی علیہ السلام، لیکن یہ مجذوب بھی تو ہو سکتا ہے نا. مجذوب اور چیزیں، مجذوب لوگوں کا علاج نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشرہ پورا بتایا ہے کہ یہ پڑھو اس علاج کے لیے. یہ جو سورۃ فاتحہ، اچھا ایسا کیوں نہیں سورۃ کہ فاتحہ فلق اور ناس پڑھنے سے ہمارا جن کیوں نہیں چلا جاتا؟ فلق اور ناس جنات کے لیے تو نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جیسے مشہور ہے، لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے آپ پہ جادو کیا، بلکہ لبید بن عاصم کے پیچھے یہودی تھے کافی سارے، انہوں نے آپ پہ جادو کیا. اور زروان ایک کنواں تھا مدینہ پاک میں، زروان کنویں میں اس نے کیا کیا، آپ کے کنگھی سے جو ٹوٹے ہوئے بال تھے اور ناخن وہ حاصل کر لیے، اور خوشے جو ہوتے ہیں اس کے کھجور کے، اس میں وہ بند کر کے اس نے جا کے وہ رکھ دیے اس پتھر کے نیچے. جو کنواں کھودا جاتا ہے اس کے نیچے ایک پتھر بھی رکھتے ہیں کہ مٹی اوپر نہ، اس پتھر کو اٹھا کے اس کے نیچے انہوں نے رکھ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایسے احساس ہوتا تھا کہ ایک کام کر چکے ہوتے تھے تو پھر بار بار پوچھتے کہ یہ کام کر لی ہے. جیسے عصر کی نماز پڑھ لی تو کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے یا دوبارہ پڑھیں، تو کہ صحابہ رسول فرماتے عرض کرتے یا رسول پڑھ لی ہے. یعنی ایک بیوی کے گھر کے سے ہو کے آ گئے تو یہ کہ میں ادھر گیا ہوں یا نہیں، ایسے یہ ایک دو دن ایسے محسوس ہو رہا ہے. پورا یہ واقعہ سن رہے ہیں جی جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے، نبی سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد جب لیٹا سونے کے لیے تو میرے ایک طرف سرانے کی طرف ایک فرشتہ جبرائیل اور پاؤں کی طرف ایک فرشتہ میکائیل آ کے کھڑے ہو گئے. میکائیل پوچھتا ہے جبرائیل سے کہ ان کو کیا ہوا، جیسے یہ بھول رہے ہیں، یاد نہیں رہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے پورا وہ واقعہ سنایا کہ لبید بن عاصم جو ہے وہ یہودی ہے، وہ نبی علیہ السلام کا خادم رہا ہے، اس نے کسی اس عربے سے آپ کے بال اور ناخن حاصل کر لیے ہیں اور اس کو اس کے خوشوں میں ڈال کے، کھجور کے خوشوں میں، تو اس زروان کنویں میں جا کے رکھ دیا ہے. تو اس وجہ سے آپ پہ یہ آپ صبح اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، جا کے زروان کنویں سے وہ پتے نکالے، اور یہ فلق اور ناس آپ کے علاج کے لیے نازل ہوئی، بلکہ امت پوری کے لیے. آپ اس کو پڑھتے رہے، پڑھتے جاتے فلق اور ناس کو ایک گانٹ کھل جاتی، 7 گانٹیں تھی، 7 مرتبہ پڑھا اور 7 گانٹیں کھل گئی، تو اس کو آپ نے ضائع کر دیا، آپ ٹھیک ہو گئے. صحابہ نے بڑا کہا کہ یہ کون تھا جی، کیا اس نے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ میں غصہ تھا، آپ نے فرمایا بھائی نہیں. کچھ مدت کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دی، تو اللہ ان کو سزا دیں گے. میں اس کا نام بعد میں آپ نے اس کا نام بھی بتا. اس کو ایسا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کو گزارا تاکہ امت یہ سمجھ سکے کہ یہ 2 آیات پڑھنے سے جادو جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا تو نہیں ہوتا. اب دیکھو نا جی، اب آپ یہ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے نا جی. اچھا، تو اس کا مطلب جس کو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ زیادہ یقین ہوگا، کامل یقین ہے، اس کا پڑھنے کا آپ کے مطلب میں اثر زیادہ ہوگا، جس کو نہیں ہے اس کے پڑھنے میں اثر کم ہوگا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتے اللہ کے حکم کے علاوہ. تو قاضی صاحب پھر کلام میں تو کوئی تاثیر نہ ہوئی، یہ تو کلام میں تاثیر ہے. دیکھو نا جی، کلام میں تاثیر ہے اس کے پڑھنے والے کی تزکیے پہ. ایک آدمی دیکھو تزکیے کے بغیر تاثیر نہیں ہوگی. تاثیر نہیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ کہے جی فلق اور ناس پڑھوں گا میرا جادو ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. سو وہ آئے گا عامل کے پاس، تزکیہ کرے. اگر وہ خود پڑھنا چاہتا ہے تو کسی اتھینٹک عامل سے وہ پوچھے، وہ طریقہ بتائے اس کو پڑھنے کا. ایک دماغ کوئی ایسی صورتحال آپ کی نظر سے کبھی گزری کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ کہیں آپ نے ذاتی طور پہ کسی ایسی مخلوق کو دیکھا ہو، تجربہ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، بیٹھے ہوں؟ ہاں، یہ شکلیں جیسے جنات سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں جن نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں جن تو ہوں. میں جی مرغے کی شکل بن جاتا ہوں، سیاہ رنگ کا مرغا آپ کے جن دوا خانے کے باہر بیٹھا ہوگا جی، دیکھا ہے جی. حکیم صاحب وہ تو کسی ہمسائے کا بھی ہوگا. یہ میں نے کہا جی، اس نے کہا جی میں کتا بن کے آ جاتا ہوں، آپ اس طرف دیکھ لیں. وہ اگر اس طرح سے بن کے آ جائے کہ وہ کہ میں یہاں کمرے میں آ جاتا ہوں، پھر تو ماننے والی بات ہے. نہیں، کمرے میں نہیں آئے گا کہ یہ پکڑ کے عامل ہے مار دے گا.
اس کے پاس بھی ایکسکیوز ہے کہ وہ نہیں آئے گا. ہاں وہی اب اس کو آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں نہیں مارتا تو آ جا. یہ گارنٹی ہماری نہیں مانتی. ہم تو دیکھو نا جو معالج ہیں, ایک سانپ پکڑنے والا ماندری ہوتا ہے, لوگوں کو سانپ دکھاتا ہے, اس میں رزق روٹی ہے. تو ہم تو سانپ پکڑنے والے نہیں, مارنے والے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام فرمایا اقتل الموذی کمل الازا, موذی جانور اگر ایذا نہ بھی دے اس کو پکڑو اور مار دو. تو اچھے جن بھی تو ہوتے ہوں گے نا. ہاں جنات اچھے ہیں, اور نہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں سے دور رہتے ہیں. اچھے جن نظر آ سکتے ہیں. اچھے جن ہوتے ہی نہیں, انسانوں میں نظر کیسے آئیں گے؟ یہ اس دنیا میں نہیں رہتے. دنیا میں ہے جی, دنیا میں کوئی تھوڑی دنیا نہیں ہے. دنیا میں جزیرے ایسے ہیں جہاں انسان کی پہنچ ہی کوئی نہیں, پہاڑ ایسے ہیں جہاں انسان کی پہنچ نہیں, وہاں رہتے ہیں. ہیں. ہاں ان کی 2-3 بڑی قسمیں ہیں, ہوت, بھوت اور حضرات. حضرات ان جگہوں میں رہتے ہیں جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں. ہوت جو ہیں یہ انسانی آبادیوں میں رہتے ہیں, کچھ کام بھی کرتے ہیں, انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے. بھوت جو ہیں یہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں, انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں کی چوریاں بھی کرتے ہیں. حکیم صاحب یہ کیوں چوریاں کریں گے؟ انہوں نے گوبر کھانا ہے, ہڈیاں کھانا ہے, دونوں ہم نے پرووائڈ کرنی ہے, یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ یہ اس کے علاوہ بھی غذا کھاتے ہیں. اچھا اب دیکھو نا جی, میں کہوں جی میں دودھ اور گوشت کھاتا ہوں, یہ 2 چیزیں ہوں گی, اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں کھاتا ہوں. اچھا ان چیزوں کو کمانے کے لیے کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. ان کے ہاسپٹل ہیں, اچھا ان کے باقاعدہ بازار ہیں. جنات میں بھی اخلاقیات ہے, شادی وادی کرتے ہیں شادی وہ, کرتے ٹھیک ہیں ہے. جی بالکل. یہ اور نبی علیہ یہ ان میں حافظ بھی ہیں, ان میں عالم بھی ہیں, ان میں شیخ الحدیث بھی ہیں, کوئی یورپین بھی ہیں ان میں جی ان انگریز بھی ہیں, ان میں یہ مشن پہ کام کرنے والے بھی ہیں, مسلمانوں کو کافر کرنے والے جن ہیں, کافروں کو مسلمان کرنے والے جن ہیں, تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں. یہ اسی طرح بے شمار ان کے سلسلے مسلمانوں کی طرح ہیں. کچھ جن دبئی میں رہتے ہوں گے, کچھ اس طرح سعودی عرب میں رہتے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب یہ تمام کے تمام ریپلیکاز بالکل ویسے ہیں جیسے انسان ہیں. جی ایک دور تھا جب ایسا ان کی اپنی شخصیت کیوں نہیں ہے؟ انسانوں کی طرح کی ریپلیکیشن کیوں ہے کہ انسان اگر اچھے برے ہیں تو وہ بھی اچھے برے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بیچز پہ جاتے ہیں یہ بھی بیچز پہ جاتے ہیں. یہ کچھ ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے ایک امیجنیشن ایک بچے کی طرح بنائی ہوئی ہے جس کا ایک خیالی دوست ہوتا ہے, اور وہ خیالی دوست بالکل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہو. انسانوں نے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انسانوں سے پہلے دنیا میں آباد تھے. ان کا جو بڑا ایک تھا نا, جیسے ہمارے آدم علیہ السلام تھے, ان کا پہلا جو ان میں نبی آیا ان کا نام تھا عامر. جنات کا نبی جو پہلا نبی آیا اس کا نام ہے عامر. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, جی جنات کو ٹھیک کرنے یہ سرکش اور اس طرح کے جو اللہ کے نافرمان تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور یہ سرکش اتنے تھے کہ 800 روایات میں آتا ہے کہ 800 جنوں میں نبی آئے, کوئی نبی تبھی موت نہیں مارا. ان کی اصلاح کے لیے اللہ کریم آسمانوں سے فرشتوں کو لاتے. اچھا جنات کے خون وغیرہ نکلتے ہیں اسی طرح جیسے انسانوں کے نکلتے ہیں, اس کا مطلب بیماری بھی آتی ہوگی. قادری صاحب ہم جب جن کو انڈیپینڈنٹلی ایز اے جن دیکھ ہی نہیں سکتے, مل ہی نہیں سکتے, ہم اس کی فطرت کو کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ان کی جو ہے نا جی قسمیں بتائی ہیں. جنات کو آپ نے خطاب بھی فرمایا ہے, جنات کی ان سے پڑھنے آتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جنات جیسے کل اوحیا الیہ انہ استمع نفر وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے. حدیث یہ قرآن کی حدیث موجود ہیں, قرآن میں ہے, عجب یہدی الی الرشد فآمنا ان پہ شک نہیں کر رہے, ان کا ہونا ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کوئی ایسا جن حکیم صاحب جو سامنے چلے نہ آئے, فون پہ بات کر لے. دیکھیں نا جی سامنے بات کرتے ہیں انسان میں داخل ہو کے, اسی طرح فون پہ بات کرتے ہیں انسان میں داخل ہو کے. اچھا وہ بھی انسان ہی ہوگا دوسری طرف, آن لائن بھی مطلب انسان ہی ہوگا. تو پھر یہ بات جو ہے یہ بڑی ڈھیلی نہیں رہ جاتی؟ ایمان بالغیب ہے جی, جنوں پہ. جی اچھا نظر نہیں آتے نا جی, اللہ کریم نظر نہیں آتے, فرشتے نظر نہیں آتے. دیکھیں نا جی ایمان بالغیب ہے. الذین آمنوا, یہ ایمان جیسے ان کے ہونے پہ تو کوئی شک نہیں ہے, ان کے ہونے پہ تو ایمان ہے. میں تو صرف یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کا جو فزیکل ڈومین ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں اور لوگوں میں بھی ہیں اور ہم علاج بھی کر رہے ہیں, تو پھر یہ سارا کا سارا معاملہ تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر لگتا ہے. نفسیاتی تب اس کو کہیں کہ جب دیکھو نا یہ فرشتے ہیں کرام کاتبین, ایک دائیں طرف کندھے کے ساتھ ہے, ایک بائیں کے ساتھ ہے, 2 فرشتے ہیں. کس کو نظر آتے ہیں؟ ان کے پاس رجسٹر ہیں, باقاعدہ لکھتے ہیں. کسی کو اس کی قلم نظر آتی ہو, آج کل کہا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپس ہیں بڑے, ان کے پاس مائکرو چپس ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. دیکھیں نا جی لیپ ٹاپ تو اسی صدی کی, وہ تو اس زمانے میں سوچتے تھے نا کہ کتابیں لکھ رہے ہیں, اب تو وہ کیمرے ڈیجیٹل ہیں, ان کے پاس ساری فلمیں بنائی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہے نا جی اسی صدی کی جو ہے نا جی ایجاد ہے. وہ تو آنے والی صدیوں کے بھی فرشتوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی نا. معاملہ یہ ہے کہ اس جن کو دیکھنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پختہ ثبوت کیا ہے؟ جن کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, چونکہ قرآن میں جب ایک بات آ گئی کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. فرشتے دیکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں. شیطان دیکھا جا سکتا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے جو پکڑا تھا مسجد میں, وہ انسانی شکل میں تھا نا, جب انسانی شکل میں آئے گا تو پکڑا دیکھیں گے.
शैतान भी आ सकता है इंसान دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, صحابہ بیٹھے ہیں, آ کے اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرشتہ تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ, ٹھیک, چاند ایک سوال کی ہے, آپ پہ سوال کرتے جا رہا ہے, کرتے جا رہے ہیں. میری سنیں, جی جی, تو جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بڑا تمیز اس میں نہیں تھی, آپ کے کوئی خیال بھی نہیں تھا اس طرح وہ بہتیں کر رہا تھا آپ کے. جبرائیل نبی علیہ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین تھے انسانی شکل میں, صحابہ نے بھی دیکھے نبی علیہ السلام نے. لیکن یہی جبرائیل علیہ السلام آپ نے آسمانوں پر بھی تو دیکھے نا, تو وہ بھی تو جبرائیل ہی تھے نا. یہ ساری باتیں دنیا میں ہیں. اچھا, دنیا میں فرشتے نظر نہیں آتے. یہ تو ہے نا, ایک بعض مفسرین کی یہ ہے بات کہ اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی آنکھ ایسی نہیں پیدا کی, قرآن کے الفاظ ہیں, جو مجھے دیکھ لے. یہ معاملات دنیا کے ہیں. اچھا, جب چلے جائیں گے دنیا سے باہر نکل جائیں گے تو ایک اور فرشتے بھی نظر آئیں گے. درست, اللہ کریم جنتی لوگ ایک بازار لگا کرے گا اللہ کو دیکھنے کے لیے. اچھا حکیم صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں کلیم کرتا ہوں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ جادو ہے, مجھے سٹریس فیل ہوتا ہے, مجھے یادداشت میری بھول جاتی. آپ کیسے مجھے ڈائگنوز کریں گے, کیسے چیک کریں گے؟ تشخیص کروں گا. وہ کیسے ہوگی؟ قمیض کو چیک کروں گا, تشخیص کروں گا. قمیض کو کیسے چیک کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم. آپ پہ نہ تو جادو ہے نہ جن ہے. کیوں میں کیوں محروم رہ گیا ان دونوں سے؟ کیوں, یہ کوئی اچھی بات ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا, تو کیسے اب یہ رکھ رہے ہیں, تو اگر جن اور جادو ہوتا تو یہ کپڑا یا چھوٹا ہو جاتا؟ انگلی یہ دیکھو نا جی, اگر مسئلہ اس طرح ہوتا ہے تو یہاں تک یہ کپڑا بڑھ جاتا, جنات ہے اتنا بڑھ گیا ہے. اگر جادو ہوتا تو میری انگوٹھا یہاں تک ہوتا, یہ اتنا کم ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے جادو ہے. اچھا حضور یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ یہ جو پیشنٹ آ رہا ہے, یہ بالکل ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں ادب کے ساتھ, کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے میرے پاس, اس کا ہو سکتا ہے کوئی نہ جن ہو نہ جادو ہو, بلکہ یہ ایک سائیکو ڈس آرڈر ہے, کوئی ایسا جینون کیس ہے. مثال کے طور پہ بہت سے ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں, اور لاہور میں بہت سے ایسے جنات نکالنے والے لوگ کہ 18 19 20 سال کی لڑکی کی عمر ہے, اس کے اندر سے ایک مردانہ آواز آتی ہے, ماں اس کو اس کے پاس لے آئی کہ اس کے اندر جن آتا ہے. لڑکی سے جب تنہائی میں بات کی تو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ جانا ہے, میرے ماں باپ مانتے نہیں ہیں. 18 20 19 سال کی لڑکی کو جو جن آئے گا وہ ایک شادی کا ہی آئے گا, اور کون سا جن آئے گا. اب یہ صورتحال ہم نے اتنی زیادہ کمپلیکیٹ کیوں کر دی ہے کہ ہم اس لڑکی کو ڈنڈے مار مار کے سیدھا کریں گے؟ یہ آخر بات یہی آتی ہے تشخیص میں, اگر ہمارے آئے گا جو آپ نے فرمایا تھا نا انگلی سے تکلیف دیتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں, پکڑنا یا اس میں یوں پکڑ کے تھوڑا سا اس کو مروڑنا کہ بھائی بات ہماری مانو, تو یہ سزا تو اس میں طاقت کم ہوتی ہے, جن میں طاقت کم ہوتی ہے, انسان کی نسبت کم ہے. یہ جیسے 100 اونٹ ایک بچہ ہمارا قطار میں پکڑ کے لا رہا ہوتا ہے نا جی, اگر جنات ہمیں نظر آتے ہوتے تو ہمارے بچے 100 جنات کو یوں پکڑے ہوتے, نکیل ڈالی ہوتی. ویسے اچھا ہی ہوتا, ڈومیسٹک سرونٹس کا مسئلہ ایک حل ہوتا ہمارے. دیکھو نا جی, ایک وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سماک بن حرثہ. جی جی, کنیت ان کی ہے عبود جانا. عبود جانا صحابی رسول ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں چنگاریاں اٹھتی ہیں, میرے گھر میں شرارے اٹھتی ہیں, میرے گھر میں چکی پسنے کی آواز آتی ہے, تو یا رسول اللہ میرے بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں جنات ہیں. نبی علیہ السلام, یہ ابو داؤد کی حدیث کی کبھی کتاب ہے, اس میں یہ روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حرز لکھی, حرز عبود جانا, تحدیدی نامہ مبارک بدست عبود جانا, یہ پوری وہ روایت لکھی علماء سے میں ملی ہے. تو اس کو ہم لکھتے ہیں, نبی علیہ السلام نے یہ لکھی اور لکھ کے کہا کہ یہ رکھو جا کے گھر میں. تو جن آ کے پڑے گا اس کو نہ پڑے گا نہیں, اس کلام کے ہونے سے صرف فرق پڑے گا. اس کے کلام کے ہونے سے اس کو اتنی تکلیف ہوگی, گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. دیکھ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے یہ بات کی کہ جو پڑھنے والا ہے کلام, اس کی اپنی ایمان کی کیفیت ایکچولی اس کلام کے اندر طاقت لے کر آئے گی. اب یہ تو لکھنے والے نبی علیہ لکھوانے والے نبی علیہ السلام ہیں, کوئی اس کا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کاموں کو کرنے سے انسان کی بنیادی ایک ایمان کی کیفیت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان نجومی کے پاس جائے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میرے حالات کیسے ہوں گے, تو وہ گویا کہ ایمان سے فارغ ہو گیا. ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے, یہ ایک جن نکالنے کا کتنا کا خرچہ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بعض دفعہ تو ایک جن نکالنے کا 1 ٹکا بھی نہیں ہوتا. اچھا, مفت ہے؟ مفت ہے, فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. ہمارے پاس یہ تعویذ لکھے ہوئے ہیں, یہ لے لیں دیتے ہیں. یہ آیات لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے اس بھلائی کے لیے چھاپی ہیں,
یہ پڑھواتے ہیں لوگوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قادری صاحب یہ تو سارا فیروزپور روڈ بند ہو جائے گا, کوئی تو خرچہ ہوگا نا. نہیں خرچ میں بتا رہا ہوں نا جی. یہ پڑھنے سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملے گی. طریقہ بتائیں گے, ساتھ ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی نماز بھی پڑھنی ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ میرا رزق کی تنگی بھی ختم اور نماز بھی نہ پڑھوں, یہ ممکن نہیں ہے. عاملوں کے تعویذوں سے اس کی رزق میں برکت نہیں آئے گی. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن نکالنے کے اور جادو توڑنے کے ایوریج خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, اگر جنات گھر میں اگر ہوں, گھر میں ان کی جنات گھروں میں رہتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں کہ ہدیے کے علاوہ کام ہو. تو اب ایک ہدیہ جب ہم ایک آخر میں آتا ہے, ایک توڑ کرنے پہ ہم آتے ہیں اور ہدیے والی بات ہوتی ہے, تو اس کا ہدیہ ہے 5500 روپے. اچھا 5500 روپے. اور اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اس کو راؤنڈ فگر کیوں نہیں کر لیتے آپ, 5 یا 6, 55 کیوں کرتے ہیں؟ بس وہ یہ 22 کلو گوشت کے برابر ہے تقریباً. اور آج کل تو گوشت کی قیمت ہی بڑی آگے پیچھے جا رہی ہے. وہی نا, آگے پیچھے تو ہوتی ہے لیکن 22 کلو گوشت کے برابر ہے. کیوں 22 کلو کیوں؟ بس یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے, روایت جیسے بزرگوں نے فرما دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھو نا جی, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کرنی ہے تو 1 سال کا جو ہے نا جی وہ بکرا وہ ذبح کریں. اچھا, اس میں 2 اور 2 کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ 22 میں 2 اور 2 4 ہوگا تو اس میں 4 کا کوئی فگر آنا چاہیے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں. اب گھر میں اگر 10 آدمی ہیں, 20 آدمی ہیں, 25 آدمی ہیں, ان کا اگر ایک عمل کریں گے, ان کے معاملات ہیں, کچھ جنات ہیں یا جادو ہے, تو اس کو توڑ ہم کرنے کے لیے اس کا ہدیہ ہم لیتے ہیں 5500 روپے. تو اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ان کا ہدیے والا عمل ہی کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. بے شمار ایسے عملیات ہیں, ان کو بتائیں گے, ان کو ایسی ترتیبیں بتائیں گے, اس کو اللہ کا کلام بتائیں گے. قاضی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت آپ کا بہت شکریہ جناب, آپ السلام نے تشریف لائے جناب. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ دیندار لوگوں سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے. میں آپ سے بھی بڑا متاثر ہوں. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, حضرت ابو ہریرہ مسجد میں کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے اور ایک شخص آ کے بار بار ان کھجوروں کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا. آپ نے اس کو پکڑ لیا اور ایک کالم کے ساتھ باندھ دیا. صبح کے وقت آپ نے سوچا کہ میں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کروں گا. رات کو شخص نے ایک بڑی اچھی آفر دی حضرت ابو ہریرہ کو, کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا منتر دوں, لفظ لکھا ہوا ہے حدیث میں مسلم بخاری میں منتر, ایسا منتر دوں جو تم صبح پڑھو تو رات تک حفاظت ہو, رات کو پڑھو تو صبح تک اس کی حفاظت ہو. جب آپ نے پوچھا کہ کیا, تو آپ نے بتایا اس کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پڑھو, صبح پڑھو تو رات تک, رات کو پڑھو تو صبح تک حفاظت ہو. حضرت ابو ہریرہ نے جا کے یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان لیکن جھوٹا تجھے بات سچی کہہ کر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.